اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے 265 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم صدقات وغیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بتایا کہ کتنی فضیلت ہے صدقات کی جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی نیت جو ہے نا وہ خاص نہیں ہوتی، ان کی ایگزامپلس بھی دی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ جو آئی تھی کہ ان کی ایسی جو ہے ایگزامپل ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جتنا مرضی مال خرچ کر لے لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس کے اوپر بارش آتی ہے تو وہ ان کا سارا جو اعمال ہے وہ بہا کے لے جاتی ہے، اس پہ کوئی بھی پھل جو ہے وہ نہیں لگتے۔ اب جو ہے ہم جو آیت سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو مومن ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی ایگزامپل جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مثل اور مثال الذین، ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضاتی خوشنودی اللہ اللہ کی، و تثبیتاً اور ثابت کرنے کے لیے، من انفسہم اپنی جانوں کو، کمثلی جیسے جنتن ایک باغ ہے، بربوتن بلندی پر، اصابہا اس پر پڑی، وابلن تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا، اکلہا پھل، ضعفین دگنا، فإن پھر اگر لم یصبھا نہ پڑی، وابلن تیز بارش، فتلن تو پھموار ہی کافی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت اگزامپل اللہ تعالیٰ یہاں پہ دینے۔ لاسٹ جو لیکچر ہمیں پڑھا تھا اس میں بتایا تھا نا کہ صدقہ ایک پھل ہے، کھیتی ہے جس میں آپ کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پھل اگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 7 گنا جو ہے وہ زیادہ کھیتی کرتے ہیں جن کی نیت یا جن کا جو خالص ہوتی ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ایگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں جن کی نیت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے ٹھیک ہے اپنا پھل لگایا، فار ایگزامپل اپنی کھیتی، ان کی کوئی کھیتی ہے اور وہ بلند جگہ پہ ہے۔ بلند ایسی جگہ پہ مینس کہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو نیت، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نیت بندے کی جتنی اچھی ہوگی، جتنی بلند ہوگی، مینس کہ جتنی وہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی اتنی وہ بلندی پہ ہوگا، اور بلندی ایسی کہ جس میں کوئی بھی جو ہے وہ گندگی نہ جا سکے، مینس کہ جیسے دریا کا پانی یا سیلاب وغیرہ آتے ہیں اکثر تو ان کا پانی وغیرہ دریا کا جانا یا پھر گندی چیزیں جو گندے پانی ہوتے ہیں ان سے وہ اونچی جگہ سے جو ہے نا وہ نہیں پہنچ پاتے، اور جو اونچی جگہ ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور وہاں پہ خوبصورت پھل لگتے ہیں، خوشنما درخت بنتے ہیں اور بے شمار پھل بنتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بلند جگہ پہ ہوتی ہے، اگر اس پہ اتنی یا تو ان کی بہت زیادہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ان کے اتنے زیادہ وہ جو کھیتی ہوتی ہیں یا پھل ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، اگر فرض کریں کہ تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی ہلکی پھوار، فار ایگزامپل ابھی کہیں اگر بارش ہو تو وہ ہلکی ہلکی، تیز بارش نہ ہو جیسے ہلکی، جیسے کہتے ہیں نا کنیاں اتر رہی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہو نا تو اس کے لیے بھی اس کا جو زمین ہے اس میں سے اس کے لیے کھیتی یا جو بھی اس میں سے چیزیں نکلنی ہیں وہ نکل آئیں گی۔ واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، یعنی تم جو بھی کرتے ہو، یہ جو بصیر ہے نا اس پہ آپ سرکل کر لیں اچھے طریقے سے۔ جب بھی آپ اپنا قرآن کھولیں یا یہ آیت آئے تو آپ کو پتہ ہو، یا جب بھی آپ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی اعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی جب ہمارے ذہن میں ہوگا نا ہر ٹائم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے کہ ہم اکیلے ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم کچھ بھی غلط کرنے لگیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں کام نہیں کرنا۔ تو اس لفظ کو، اس ورڈ کو جو ہے نا آپ مارک کر لیں، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو کہ ان کو جو ہے وہ ناپسند آئے۔
اب جو اگلی آیت ہے نا 266، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صدقے کے بارے میں ہی ہمیں بتائیں گے۔ اچھا دیکھیے، جتنے بھی آج ہم نے آیات پڑھی نا وہ ساری کے ساری صدقے کے بارے میں ہی ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا بتایا کہ اجر و ثواب کس کو ملے گا، اور ایک اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دیں گے کہ جن لوگوں کا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اگزامپل دیں گے۔ میں آپ کو اس کا اوور بھی بتا دیتی ہوں کہ ایک پرسن ہوتا ہے، اگزامپل ہے جسٹ کہ ایک آدمی ہے، اس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ محنت کر کے ایک باغ جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں انگور کے اور کھجوروں کے درخت ہیں، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، بہت ہی خوبصورت اس کا باغ ہے، اور وہی واحد جو باغ ہے اس کی اور اس کے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے ایک واحد اس کی آمدنی ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ اچانک جب اس کی بڑھاپے کی ایج ہو، اس انسان کی جس کا باغ ہے اور اس کے بچے بھی اس ٹائم پہ ایسے ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے، تو وہاں پہ ایک جو ہے اچانک سے ایک آگ کا بگولا ہے، اس کا جو باغ ہے وہ تباہ کر دے، جل جائے، سب کچھ راکھ ہو جائے۔ تو اس وقت اس مالک کے دل میں جو اس ٹائم پہ حسرت ہوگی، جو دکھ ہوگا، وہ کتنا اس نا امیدی کا کتنا حال ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایگزامپل یہاں پہ ہمیں اس آیت اگلی میں دیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے یا جو ہے جس کے لوگ ان کی تعریف کریں، تو ان کے بھی اعمال ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے انہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ درخت لگایا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا، لیکن جب انہوں نے ریاکاری کی تو وہ ایک آگ کا بگولا آیا اور ان کے سارے اعمال کو جو ہے وہ راکھ کر دیا، کچھ بھی ان کا جو ہے نہیں بچا۔ اور پھر اس ٹائم پہ اس کی نا امیدی کا کیا حال ہوگا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے کوئی، احدکم تم میں سے کوئی، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار اور اس کے نیچے بہتی ہوں نہریں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ اتنا خوبصورت باغ ہو اس کا اور اس کا ضائع ہو جائے، اس کا وہ جو ہے وہ راکھ ہو جائے۔ لہو اس میں فیہا من کلی، ہر ایک الثمراتی، ہر قسم کے پھل ہوں، و اصابہ اور اس پر آ گیا الکبر بڑھاپا، والا ہو اس کی اولاد، ذریتن اور اس کی اولاد، ضعفاء بہت کمزور ہو، یعنی میں نے جو آپ کو اگزامپل بتائی ہے اس آدمی کی کہ اس کا بہت ہی خوبصورت باغ ہو اور پھر اس پہ بڑھاپا آ جائے، اس کی اولاد بھی ایسی ہو کہ وہ ناتواں ہو اور وہ کوئی اب جو ہے نا وہ کوئی کام نہ کر سکتی ہو۔ وہ اصابہ تو تب اس پر پڑا سارن ایک بگولا، فیہ اس میں نارن آگ ہو، فاحترق تو وہ جل گیا، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ود ایگزامپل سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، بار بار۔ لاسٹ لیکچر بھی سارا یہی تھا، آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی سارا یہی ہے کہ ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنے اعمال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں انسان کے، لیکن ہم ان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ہی جیسے اس کے ایگزامپل کہ اس نے خیرات و صدقات کا باغ تو لگایا، اس نے بہت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن ریاکاری کا بگولا آیا، وہ ریاکاری کا جو اس نے لوگوں کو دکھایا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، اور یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے کہ یہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو وہ ایک بگولا آیا اس کے پیچھے، تو اس نے جتنا بھی خیرات کیا ہوا تھا اس ٹائم، وہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے اس کے جو ریاکاری کا بگولا تھا، اس نے سارے کے سارے اس کے اعمال کو جلا ڈالا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم تھوڑی بہت جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کی کسی کی ہم ہیلپ کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، تو ہم اس کو خاص دل کی نیت کے ساتھ کریں کہ جس اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جی یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، تب ہی ہمارے جو وہ اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو تم خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ۔ اب کافی جو ہے وہ اتنا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو صدقات کی کتنی فضیلت ہے، کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اب کویشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کون سا مال ہم کیا خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ون بائی ون جو ہے وہ ہمیں ہر ایک کویشچن کا آنسر بھی دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ
راہ میں خرچ کرنا ہے وہ پاک مال میں سے ہو، کوئی حرام مال جو جیسے لوگ جو ہے نا وہ غلط کام کر کے کماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیں، اس مال کا ان کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب جسٹ اس مال کا ملے گا جو آپ نے حلال کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کا پاک مال ہے، جو آپ نے پوری محنت کے ساتھ کمایا ہے، اس کو جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے، یعنی جو تم نے زمین میں محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا نا، وہ مال سب سے بہتر ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا اور نہ ارادہ کرو الخبیث گندی چیز کو منہ اس سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو۔ دیکھیں کتنا یہ تو ہمارے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں نے خود یہ دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ لیول دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک لیول پہ ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تم نے نہیں کرنا۔ کیا ہوتا ہے، میں نے موسٹلی دیکھا ہے لوگوں کو کہ جب ان کے پرانے کپڑے ہو جائیں، ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پرانے کپڑے، آپ کوئی ایسے کپڑے جو آپ یوز نہیں کر رہی ہوں لیکن وہ اس حالت میں ہوں کہ وہ پہنے جا سکیں، دین اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دے دیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے کپڑے کہ جو آپ خود بھی اب پہننا پسند نہیں کرتی ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اگر راہ میں دیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی غلط بات ہوگی۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں گائیڈنس دے رہے ہیں کہ تم نے گندی چیز نہیں دینی، جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، جو تم خود یوز نہیں کر سکتے، وہ تم کسی اور کو بھی جو ہے وہ یہ چیز نہ دو۔ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم موسٹلی پرانے کپڑے جو ہم ناپسند کرتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے اب یوز نہیں کرنے، اب ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی غریب آتا ہے ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے اس چیز سے کہ تم نے ایسا بالکل نہیں کرنا، اور ایسا جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ وَلَسْتُمْ اور جبکہ تم بِآخِذِیہِ اس کو لینے والے، الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کرو فی اس میں۔ اب دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کہی ہے کہ ایسا کوئی بھی چیز کہ جس کو تم خود پہننے سے ناگوارا کرتے ہو، تم خود لینے سے جو ہے نا وہ ناپسند خود کو کرتے ہو کہ میں یہ چیز نہیں پہنوں گا یا میں یہ چیز نہیں لوں گا، تو وہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے دے سکتے ہو؟ حدیث میں نہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہے نا کوئی چیز، تو اس کو پہلے آپ اپنے لیے دیکھا کریں کہ یہ کیا مجھے پسند ہے، کیا میں یہ یوز کر سکتی ہوں، دین جو ہے وہ آگے آپ کسی کو دیا کریں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی گفٹ لے کے آتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا، اور آپ کہہ دیتے ہو کہ یہی گفٹ جو ہے نا وہ میں نیکسٹ کسی کے گھر جاؤں گا اور میں اس کو دے دوں گا، تو سوچیں جو چیز آپ کو پسند نہیں آئی وہ اگلے کو کیسے پسند آئے گی؟ تو خدارہ ان چیزوں پہ غور کریں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اور یہ سارے ہماری زندگی میں لاگو ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ آپ اگر نہیں ہے کوئی اچھی چیز تو آپ مت دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں کوئی اچھی چیز دیں، ایسی چیز دیں جو اگلا اگر پہنے تو وہ خوش ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں کہ اس نے میری راہ میں کوئی اچھی چیز دی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا نا، تو وہاں پہ بھی جب آپ نے صدقہ کا حکم دیا تو وہاں پہ بھی بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ جو ان کے ردی خرموں کے خوشے ہوتے تھے نا، ان کو لے کر حاضر ہو جاتے اور مسجد کے نا جو مسجد نبوی میں لٹکا دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پھر ان ہوشوں کو نکال کر جھاڑ کر فرماتے کہ ان خیرات جو تم نے کیا ہے نا، ان کا بالکل ہلکا سا تمہیں اجر ملے گا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی اجر ملتا ہے ایسی چیزوں کا۔ تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کیا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان شیطان یعیدکم الفقر تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے، وہ یامرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں ایک انسان کو برائی کی طرف کون لاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شیطان لاتا ہے، وہی اس کو روکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صدقات کا حکم دیتے ہیں تو یہ شیطان ہی ہوتا ہے، پہلے تو انسان کو صدقہ دینے سے ہی روکتا ہے کہ نہیں دیکھو تمہارا یہ بھی کام کرنے والا ہے، اگر تم نے صدقہ دے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، تم اپنا یہ کام کیسے کرو گے؟ یا پھر اگر تم نے جو ہے وہ اگر ایک گھر لیا ہوا ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں تو جو تم اور چیزیں لے لو اپنی، تو اتنا دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اتنا کچھ ڈالتا ہے کہ وہ انسان
جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا پھر، تو وہی اللہ تعالیٰ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اس راہ میں آؤ گے تو شیطان تمہیں ضرور بہکائے گا، وہ ضرور کوشش کرے گا کہ تم جو ہے وہ نیکی نہ کر سکو، اور اگر بالفرض کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر بھی دیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کو ہیلپ کر بھی دی، تو پھر بعد میں جو ہے وہ شیطان اس کو نئے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ وہ ریاکاری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے کہ تم بتاؤ، لوگوں کو دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے کیسے ہیلپ کی اس کی، وہ کتنا غریب ہے یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا وہ تو مانگتے ہی رہتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دل میں آتی رہتی ہیں اور لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، میں نے خود ایسے واقعات دیکھے بھی ہوئے ہیں، سنے بھی ہوئے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تم لوگوں کو جو ہے تنگ دستی کی طرف لے آئے، گناہوں کی طرف لے آئے، بے حیائی کی طرف لے آئے۔ واللہ اللہ یعیدکم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرات، بخشش کا، منہ اس سے، فضلہ اور فضل، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی جو فائدہ ہے اس کی طرف بلاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی انسان اچھی چیز ہی چوز کرے گا نا، تو ہمیں بھی اچھی چیز چوز کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت بخشت میں ایک درخت ہے، مینس کہ سخاوت کہتے ہیں نا کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پورا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، وہ سخاوت ایک درخت ہے جنت میں، ٹھیک ہے، جو سخی ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، ایک شاخ کو جو ہے نا جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس درخت کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ جو درخت ہے نا وہ جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا نا تب تک وہ اس بندے کو نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طرح جو لوگ بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کم خرچ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دوزخ میں ایک درخت ہے بخیل نام کا، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب تک وہ درخت ان کو دوزخ میں داخل نہیں کر لیتا اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، ان پہ غور کریں خدارا، اور خود کو ٹھیک کریں، خود کو اپنی جو ہے وہ اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ جو بھی کام کریں جسٹ اللہ کے لیے کریں۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے اور جنت سے ملا ہوا ہے اور دوزخ سے وہ بہت دور ہے، لیکن جو بخیل ہے وہ اللہ سے اور جنت سے بہت دور ہے اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ واللہ، اور اللہ واسع وسعت والا، علیم، اور سب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی، وہ عطا کرتا ہے الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤتا، اور جسے دی گئی حکمت فقد اؤتی، تحقیق دی گئی، خیرن بہتر، کثیرا بہت، وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت قبول کرتا، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے، مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہمیں حکمت ہی دینا ہے، ایک ایک چیز ہمیں سکھا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو قبول کریں تو ڈیفینیٹلی ہم عقل والے ہیں، اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر ہم پھر بھی اس کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا جو انجام ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک نصیحت جو ہے وہ قبول عقل والے ہی کرتے ہیں۔